پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر ایسی زندہ حقیقت ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں جھٹلا سکتی۔ عالمی برادری بالخصوص امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں فرینڈز آف کشمیر کے زیر اہتمام پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سردار مسعود خان نے کہا کہ امریکہ میں مقیم پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کو انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں کے خلاف عالمی رائے عامہ کو ہموار کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ اہل پاکستان اور اہل جموں و کشمیر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ کے ذریعے، یہ تصادم کے ذریعے، یہ دہشت گردی کے ذریعے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ حل ہوگا تو سفارتی اور سیاسی ذرائع سے ہوگا، یہ بات چیت کے ذریعے ہوگا، یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہوگا۔ یہ جو چار فریق ہیں اس مسئلے کے، جس میں پاکستان، ہندوستان، اہل جموں و کشمیر اور اقوام متحدہ شامل ہیں، یہ ان کی باہمی مشاورت سے یہ مسئلہ حل ہوگا، پرامن ذرائع سے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ ہندوستان کی دہشت گردی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کونسلیٹ آف ایسٹن کی کونسل جنرل عائشہ فاروقی نے کہا کہ تمام پاکستانی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے حق خود ارادیت کی جد و جہد میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کو روکنا بین الاقوامی برادری کی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے آزاد کشمیر کے صدر مسعود خان کی ٹیکساس آمد اور مسئلہ کشمیر کی آگاہی کے حوالے سے فرینڈز آف کشمیر کی جد و جہد کو سراہا۔ کوئی اسے پولیٹیکل اسٹرگل کہتا ہے، کوئی اسے ریلیجس اسٹرگل کہتا ہے، اور کوئی اسے ایک ٹیریٹوریل اسٹرگل بھی کہا جاتا ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان۔ لیکن میں ہمیشہ اس بات پہ زور دیتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ لوگ سوچیں اس زاویے سے بھی کہ کشمیر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک انسانی جبر اور ایک انسانی ظلم کی بھی ایک کہانی ہے اور بہت تکلیف دہ کہانی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فرینڈز آف کشمیر کی چیئرپرسن غزالہ حبیب نے کہا کہ کشمیر کے عوام گزشتہ 70 سال سے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے بے مثال قربانیاں دے کر اس مسئلے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وادی میں بھارت کے 7 لاکھ سے زیادہ فوج نہتے اور بے گناہ کشمیریوں کو حق مانگنے کی پاداش میں شدید مظالم کا نشانہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بنیادی حق آزادی کی جد و جہد کرنے والے کشمیریوں پر بھارتی جبر و تشدد کے حوالے سے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی رپورٹ اقوام عالم کی توجہ کی حامل ہے۔ یونائٹڈ نیشنز میں گزشتہ 70 سالوں سے کشمیر کا مسئلہ موجود ہے، جو یقیناً اس ادارے کے منہ پہ بھی تماچا ہے کہ جب جنوبی سوڈان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، جب مشرقی تیمور کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، جب کروشیا کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو کشمیری کس جرم کی سزا بھگت رہے؟ صرف اس جرم کی کہ وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محمد اصیل خان، ڈاکٹر ریاض حیدر، عابد بیگ، عبدالحفیظ خان اور عابد ملک نے کہا کہ دنیا بھر میں موجود پاکستانیوں کے دل کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ مقررین نے ہر سطح پر کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے بھارتی مظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان کی ڈیلس آمد پر شکریہ ادا کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ان کی کاوشوں کو سراہا۔ مقررین نے کہا کہ فرینڈز آف کشمیر کے پلیٹ فارم سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کی جانے والی تمام کاوشوں میں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ کشمیریوں کو بھارتی تسلط سے جلد آزادی نصیب ہوگی۔ اس موقع پر ممتاز شاعر خالد عرفان نے کشمیر کے حوالے سے اپنا کلام بھی پیش کیا۔ فرینڈز آف کشمیر کی جانب سے عبدالحفیظ خان نے سردار مسعود خان جبکہ عابد ملک نے محترمہ عائشہ فاروقی کو اعزازی شیلڈ پیش کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر میاں محمد اصیل خان اور اقبال حسرت کو بھی کشمیر دوست شیلڈز پیش کی گئیں۔ تقریب میں پیرس شہر کے میئر ڈاکٹر ارجمند ہاشمی، طاہر خان، مرزا تنویر، عشرت حسین، حامد خان، سردار آفتاب، ندیم ناز اور فاروق خان کے علاوہ ٹیکساس شہر کے بالخصوص ڈیلس کے عمائدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اویس تاشفین، وائس آف ساؤتھ ایشیا، ڈیلس، ٹیکساس۔